بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم سلیم کا گھرانہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ مریم کے 4 بھائی ہے اور چونکہ وہ بڑی تھی لہٰذا خاندان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک سکول میں پڑھانے لگی۔ ماہ رمضان میں اس کی شادی بھی طے تھی۔ اس دوران سکول میں اس کی دوستی وہاں پڑھانے والی ایک اور ٹیچر سے ہو گئی جو علی حیدر کی بیوی تھی۔ علی حیدر غالباً اپنی بیوی کی ہدایت پر مریم کو سکول میں چھٹی کے بعد اس کے گھر چھوڑ آیا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سہیلیوں کے شوہر بھائیوں برابر ہوتے ہیں اور یقیناً مریم اسے اسی نام سے پکارتی ہوگی۔ بہرحال معمول کے مطابق ایک دن جب مریم اسکول جانے لگی تو والدہ کو بتایا کہ اسے آج سکول میں بچوں کی پیپر چیک کرنا ہے، لہٰذا ممکن ہے واپسی میں تاخیر ہو جائے۔ یہ بتا کر وہ اپنی سہیلی کے گھر پہنچی تاکہ دونوں مل کر سکول چلے۔ دستک دی تو اندر سے اس کی سہیلی کا شوہر حیدر نکل آیا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ سہیلی کے گھر کے اندر چلے جانا بھی اس کا معمول تھا، سو وہ بے جھجک اندر چلی گئی، تاہم اس کی سہیلی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی شاید نکل چکی تھی۔ مریم کو صورتحال کا اندازہ اس وقت ہوا جب علی حیدر پستول لے کر اس کے سر پر سوار تھا اور پھر اس خبیث نے اس کی عزت لوٹ لی اور اسے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے گھر کا پرانا صندوق نکال کر خالی کیا اور اس میں لاش رکھ کر ایک کمرے میں چھپا دیا۔ پھر بازار سے نیا صندوق لا کر اس میں پرانے صندوق سے نکالی ہوئی چیزیں بند کر کے رکھ دیا تاکہ بیوی کو اندازہ نہ ہونے پائے۔ اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی بیوی بھی اسکول سے آ گئی اور اس نے میاں کو بتایا کہ آج مریم اسکول نہیں آئی۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ رات جب اس کی بیوی گہری نیند سو گئی تو وہ اٹھا اور صندوق ایک ریڑھی پر رکھ کر ایک نسبتاً کم آباد علاقے میں ایک مکان کی دیوار کے قریب پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے اس مشکوک صندوق کی اطلاع تھانے میں دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے کھولا تو مریم کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کرایا اور بعد میں ورثاء کے حوالے کر دیا۔ پولیس اور عوام کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے، تاہم مقتولہ کے لواحقین نے سراغ رساں کتے منگوا کر سراغ لگانے کی کوشش کی۔ یہ کتے بار بار حامد نامی شخص کے گھر پر جا رکتے، جس پر حامد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حامد نے پولیس کو بتایا کہ اس لڑکی کی شادی اس کی جگری دوست راشد کے چھوٹے بھائی سے ہونے والی تھی۔ وہ اسے بچا تو سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا۔ البتہ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ مریم کو سکول سے گھر چھوڑنے علی حیدر جایا کرتا تھا۔ اس بیان پر پولیس نے تفتیش کا رخ بدلا اور علی حیدر کو شامل تفتیش کر لیا۔ وہ پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، بعد میں جب پولیس نے اپنی آئی پر آئی تو درندے نے سب کچھ اگل دیا اور عصمت دری کا بھی اعتراف کر لیا۔ اس کی نشاندہی پر مقتولہ کا موبائل فون، چادر، چپل، پرس اور پستول بھی اسی کے گھر سے برآمد کر لیے گئے۔ ادھر حامد کو رہا کر دیا گیا اور ملزم علی حیدر کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی۔